بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة ولا تتولوا مجرمين اور اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بارش کو مسلسل اور موسلادھار نازل کرے گا اور تمہاری قوت کو زیادہ اور زیادہ کرتا چلا جائے گا، اور مجرم، گناہگار اور سیاہ کار بن کر اپنے رب سے اپنے رخ کو مت پھیرو۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور معلوم نہیں کہ آنے والے رمضان کو ہم میں سے کون پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان میں کی گئی معمولی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور آئندہ رمضان اگر ہماری زندگیوں میں لکھا ہے تو مولا کریم ایمان، عافیت، صحت، استغنا اور تونگری کے ساتھ اور نیکی اور خیر میں زیادتی کے ساتھ اس آنے والے بابرکت مہینے کو دوبارہ دیکھنا نصیب۔ اب میں نے اور آپ نے جب ان کی توفیق سے اس مہینے کو پایا ہے تو اب یہ مہینہ اللہ سے معافی لیے بغیر گزرے نہ۔ مہینہ گزرے تو اللہ رب العالمین ہم پہ راضی ہو چکے، ہمارے
سارے گناہوں کو معاف کر چکے، ہماری ساری سیاہیوں کو مٹا چکے، بلکہ اپنے کرم، اپنی عنایت سے ہماری سیاہیوں کو نیکیوں سے بدل چکے ہوں، اور ایسا کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی بات سن لیں، شاید اللہ رب العالمین کہنا سننا ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ امام ترمذی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، إلى آخر الحديث الشريف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟ ہائے وہ بے نیاز میرا، آپ کا اور اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، لیکن دیکھو مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اس کی محبت، ان کا لطف و کرم، ان کا پیار و محبت، کہ کس طرح بندوں کو اپنے دروازے کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اور آ کر لے جاؤ، آؤ دینے کے لیے نہیں، لینے کے لیے آؤ، میری رحمتوں سے اپنے دامنوں کو، اپنے خزانوں کو بھر کے لے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے اور جب تک مجھ سے مغفرت کی امید رکھتا رہے، دعا کرتا رہے اور ساتھ کیا کرے؟ بولیے، مغفرت کی امید رکھتا رہے۔ آدم کے بیٹے، میں ارحم الراحمین تیرے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا، اور مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تو مجھ سے مانگتا بھی رہے اور میری رحمت کی امید بھی رکھتا رہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ گناہ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، اب کہاں معافی ملے گی، یا یہ نہیں کہنا کہ گناہ کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے، لطف بڑا آتا ہے، ابھی تو زندگی ابتدا ہے، آخر میں دیکھیں گے جا کے کیا ہوتا ہے۔ ایسوں کو پھر عرش والا ایسا نہ ہو کہ ایسا کہنے اور سوچنے والے کو مہلت بھی نہ ملے، اور مہلت کون دیتا ہے؟ سانس میرے اور آپ کی اپنی مرضی سے آتے ہیں، دل اپنی مرضی سے دھڑکتا ہے، اگر یہ سب کچھ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تو ہماری خواہش ہوتی کہ کم از کم 1000 سال تو جیتے رہے، اور اگر اس سے بھی لمبا ہو جائے تو اور جی لے۔ جب تک تو جھکتا رہے، ہاتھوں کو اٹھاتا رہے، میری رحمت کو بلاتا رہے، میرے دروازے پہ آ کے آہوزاری کرتا رہے،
اور میری رحمت کی امید رکھتا رہے، میں کتنا بڑا ہوں، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے پرواہ ہی نہیں ہے تیرے گناہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، کتنے گناہ ہوں زمین پہ رکھو اور انہیں جمع کرنا شروع کرو۔ انہیں جمع کرنا شروع کرو، ان کا ڈھیر بنانا شروع کرو، انہیں اکٹھا کرنا شروع کرو، اور وہ پھر بادلوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں۔ کتنے گناہ، کتنے کلومیٹرز تک جائیں گے، کتنے میلوں تک جائیں گے۔ فرمایا اتنے گناہ، ثم استغفرتنی، تو پھر میرے پاس آ جا، تو پھر میرے دروازے پہ آ جا، تو پھر میرے سامنے جھک جائے، تو پھر میرے سامنے آہوزاری کرے، تو پھر میرے سامنے ندامت کے آنسو بہائے۔ میں کیا کروں گا؟ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور ایسے معاف کروں گا کہ مجھے یہ پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ گناہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، زیادہ ہے تھوڑے ہیں۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں معافی دینے والا؟ ہے کوئی ایسا کسی کے ساتھ پیار محبت اور تعلق رکھنے والا؟ ہے کوئی اور اتنا غفور الرحیم؟ ہے کوئی اور اتنا ارحم الراحمین؟ ہے کوئی اور اتنا صرف نظر کرنے والا اور بخشش کے دریاؤں کو بہانے والا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو اپنے صحابہ کرام، اپنے اصحاب عظام اور اپنے جانثاروں کو اس طرح سمجھایا، اور ان لوگوں نے اس طرح توبہ کی، اس طرح رب کی طرف واپس پلٹے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی باتوں کو، ان کی توبہ کو، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ امام طبرانی اور امام بزار، حضرت ابو طویل شط بن الممدود، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ارأیت من عمل الذنوب کلها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے کہ اس بندے نے سارے گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ چھوڑا نہیں، فلم یترک منہا شیئا، پھر کہا اللہ کے رسول اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، کسر باقی رہنے نہیں دی ہے۔ پھر تیسری بار فرمایا وَهُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے پتہ تیسری بار تیسرے جملے میں اس نے نہ چھوٹے کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا، نہ صغیرہ کو چھوڑا نہ کبیرہ کو چھوڑا، نہ دن کی روشنی میں کوئی گناہ چھوڑا نہ رات کے اندھیروں میں گناہ چھوڑا۔ اس نے دوپہر کو بھی، دوسرے پہر بھی، تیسرے پہر بھی، اس نے ہر وقت گناہ کیے اور کرتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں کیا ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کتنے گناہ ہوں گے اس کرنے والے۔
لیکن اس کے ساتھ میں اور آپ یہ بھی دیکھیں اس کے دل میں تڑپ کتنی ہے، اس کے دل میں توبہ کی خواہش کتنی ہے، اس کی نیت کتنی کھری ہے، اور وہ رب کی رحمت کو طلب کیسے کرنے والا ہے۔ ہم لوگ توبہ بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ کھوٹے ہیں، ہم لوگ توبہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل سیاہ رہتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو دل دماغ کے کسی کونے میں ہوتا ہے کہ موقع ملا پھر کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ اور ایسے ایسے اور ان اوقات میں اور گناہوں کی ورائٹی کتنی ہے، اقسام کتنی ہے، ہر قسم کا گناہ۔ فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، اب سوال اگلا یہ ہے کہ اتنے گناہوں والے کی معافی ہو جائے گی؟ کو معافی کا راستہ ہے، صفائی ہو جائے گی، اس کی دامن صاف ہو جائے گا؟ تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ أَسْلَمْتَ، اب پوچھنے والے یہ بتا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ چکا ہے؟ اللہ کا تابعدار توحید کا اعلان کر کے اور میری رسالت پر ایمان لا کر اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو چکا ہے؟ کہا اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جہاں تک اے اللہ کے رسول یہ بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا معبود ہے، بولو اس کے سوا الہ، اس کے سوا پروردگار، اس کے سوا رب العالمین، اس کے سوا پالنہار، اس کے سوا مدبر کائنات، اس کے سوا حی و قیوم اور کوئی نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں آپ اس کے بھیجے ہوئے آخری سچے اور کھرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحمت للعالمین نے پھر صرف اس صحابی کو نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر جن کو ایک پیغام دیا، اور وہ کیا دیا؟ فرمایا تفعل الخیرات وتترک السیئات فیجعلہن اللہ لک خیرات کلہن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو کام تو نے کرنا تھا کر لیا، اب میری بات سن، اب کرنا یہ ہے کہ اب جب تک زندگی ہے نیکیوں کی طرف دوڑ کر جاتے رہنا۔ کیا کرنا ہے؟ جب تک زندگی ہے کیا کرنا ہے؟ اب نیکیاں، اچھائیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خوش اخلاقی، حقوق کی ادائیگی وہ کرنی ہے، اب نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَتَتْرُكِ السَّيِّئَاتِ، اور اب برائیوں کے قریب، بولیے زور سے، برائیوں کے قریب۔ ہم توبہ ایسی چاہتے ہیں، ایک بار کہا استغفر اللہ اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کرتے رہے، جو جی چاہا دبا کے کیا، نماز پڑھ لی، نہ دل کیا اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لی، ایک سال زکوٰۃ دے دی، اگلے سال دیکھا زیادہ ہوئی ہے تو یا نہ دی یا تھوڑی سی دے دی، تھوڑی سی میں ڈنڈی مار دی۔ اور جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو ہم پر حقوق ہیں، دل کیا ادا کر لیے، دل کیا اللہ غفور الرحیم ہے، اور ساتھ کہا توبہ کر لی ہوئی۔ وَتَتْرُكِ السَّيِّئَاتِ، اب برائیوں کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ جو اپنے رب کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ جن پر جبریل آیا
اور پھر آپ کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد جبریل کسی اور پر نازل ہے، انبیاء اور رسول ختم ہو گئے۔ فرمایا جب نیکیاں کرتے رہو گے، برائیاں چھوڑتے رہو گے، تو عرش والا رب تیری جتنی پرانی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اور اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا، ناحق کسی کو قتل کیا، بدکاری کی، برائی کی، کیا کریں گے ہم؟ یلقا اثاما، اسے جہنم کی ایک وادی اثام ہے اس میں پھینکیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیں گے۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی رحمت خداوندی، رحمت باری تعالی جوش میں آئی، فرمایا الا من تاب، لیکن جو مرنے سے پہلے توبہ کر وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک اعمال ان پہ ڈٹ جائے، تو فرمایا جہاں عذاب اتنا سخت ہے تو میری رحمت پھر کیسی ہے؟ پھر میں یہ گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تعجب نہ کرنا، حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، کیونکہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیان کردہ ایک واقعہ سنتے جائیے، اور اب اس کے ترجمے پہ بھی اکتفا کرتے ہیں وقت کی تنگی کے پیش نظر۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام حاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سنا ہوا ایک واقعہ اے لوگوں تمہیں بتلانے لگا، اور اگر میں نے ایک دفعہ سنا ہوتا تو تمہیں یہ واقعہ نہ بتلاتا، لیکن میں نے یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سنا ہے۔ کتنی مرتبہ سنا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام کفل تھا، اور ہر گناہ کرنے میں وہ بڑا دلیر تھا، کوئی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا، گھبراتا اور جھجکتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اور وہ خاتون محتاج تھی، اس نے کچھ طلب کیا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری مدد کروں گا، لیکن برائی کروں گا پھر تمہیں 60 دینار دوں گا۔ اب وہ عورت مجبور تھی، تیار ہو گئی، اور جب قریب پہنچے ارعدت و بکت، وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کفل جو تھا برا تو تھا لیکن انسان تھا، دل دماغ تک کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے تو نے مجبور نہیں کیا، لیکن میں نے آج تک اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے آج تک یہ گناہ کیا نہیں ہے، اور مجھے میری ضرورت نے مجبور کیا ہے۔
اللہ کی رحمت اس گناہگار پر نازل ہو چکی، اللہ کو اس پہ ترس آ چکا تھا، رب کا دریائے رحمت جوش میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تو پہلی بار یہ کرنے لگی ہے اور تیرا یہ حال ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اذهبی فہی لک، اٹھو یہ دینار پکڑو اور چلی جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے اپنے رب کے سامنے رونا شروع کیا، مانگنا شروع کیا، تڑپنا شروع کیا، گناہوں کی معافی کا سوال کرنا شروع کیا اور کہنے لگا لا واللہ لا اعصی اللہ ابدا، اے میرے مالک اب میرا تجھ سے وعدہ یہ ہے کہ جب تک میری سانس آتی رہے گی اس زمین پر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے میرے مولا اب جب تک دل دھڑکتا رہے گا اب کفل تیری نافرمانی کبھی نہیں کرے گا۔ فمات من لیلتہ، اللہ کی قدرت، ادھر یہ اپنے رب سے وعدہ کر رہا ہے، ادھر استغفار کر رہا ہے، ادھر معافی مانگ رہا ہے، ادھر اس رب کو منا رہا ہے، ادھر اس کی رضا طلب کر رہا ہے، ادھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو لے کر چلا جاتا ہے۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ ان اللہ قد غفر لکفل، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا تو لوگ اس گناہگار کے دروازے کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہاں لکھی ہوئی ایک تختی ہے دروازے پہ لگی ہوئی اور اس پہ لکھا ہوا ہے اے دنیا والو یقین رکھو کہ عرش والے نے کفل کو معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين